ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب زین و مجالس حکم والی تو بات ہو جائے نا، ہے نا. اور جب تک تذکرہ علی نہ ہو تو تب تک تو ہمارا گزر بسر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. علی کے بیٹے کا تو تذکرہ ہوگا نا، فارسی میں بھی آپ نے سنا. اور اشرف عباس صاحب نے بھی بیان کیا، خدا انہیں طول عمر عنایت اور ان کا سایہ اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہے. تو عزیزوں، یہ تو ہم پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ عورتیں تعویذ گنڈے کرتی رہتی ہیں، توجہ، یہ نظر و نیاز کرتی رہتی ہیں، یہ تو جلوسوں میں جاتی ہیں تو دھاگے باندھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت توجہ رکھیے گا. اور مجھے معلوم ہے کہ یقیناً میری ناقص گفتگو خواتین بھی سن رہی ہوں، ہے نا. توجہ، یہ نظر و نیاز ہے کیا بھائی؟ سورہ حل اتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بیچ میں سے آیات چھوڑ رہا ہوں. یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. بھائی اہل بیت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نظر مانتے ہیں اور اس سے وفا بھی کرتے ہیں. اب سورہ حل اتی کے ذیل میں اس پورے کے پورے واقعے کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن کا ترجمہ ہر گھر میں موجود ہے. سورہ حل اتی جا کر دیکھیے، سورہ انسان، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے تو آپ کو پورا کا پورا واقعہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا نظر مانگی تھی. میرا موضوع نہیں ہے، فقط مجھے دلیل دینی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نظر و نیاز بدعت ہے، شرک ہے، ان کو جواب دیں گے. بات تمام کر دیتا ہوں، توجہ رکھیے گا. ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں. اب حوالے میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اس پر وقت زیادہ صرف ہوگا، ٹھیک ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور رسول اللہ کو تلاش کر رہا ہے. توجہ، کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے رسول ہے کہاں؟ ایک مرتبہ بتایا گیا رسول اللہ یہاں تشریف فرمائے. گیا رسول کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانگی تھی، وہ منت میں نے پوری کر دی، ٹھیک ہے. اور اب یہ بتائیے کہ میں وہ منت کیسے بڑھاؤں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری منت ہے کیا. بہت توجہ رکھیے گا، آپ کی خاموشی یقیناً ٹوٹ جائے گی. کہا کہ آپ کی یہ منت ہے کیا؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا اور حور کی پیشانی کا بوسہ دوں گا. اپنا جنت ہے نا، حور ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ کہا کہ میری شریعت میں، میرے دین اسلام میں اس کا حل موجود ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ماں باپ ہے، باپ کے قدموں کا بوسہ لے لے، ماں کی پیشانی کا بوسہ لے لے، منت پوری ہو جائے. یا رسول اللہ میں معذرت خواہ ہوں، میرے والدین اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں. کہا کوئی بات نہیں، ان کی قبروں پہ جاؤ. کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ کیا مانگتے رہتے ہیں وہ صاحب قبر سے، وہ تمہیں کیا دے گا، میں اس پر دلیل دوں گا. کہا جاؤ اپنے ماں باپ کی قبر پر اور ماں اور باپ کی قبر پر بوسہ دے دو، نظر پوری ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ میں پھر سے معذرت خواہ ہوں، سیلاب آیا تھا، دونوں کی قبریں مٹ گئی، دونوں کی قبریں ختم ہو گئی، نشان مٹ گیا. کہا اس کا بھی حل میری شریعت میں ہے. کہا کیا؟ رسول نے کہا دو لکیریں کھینچو، ایک کو باپ کی قبر قرار دو، ایک کو ماں کی قبر قرار دو. کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا دونوں کو بوسے دو. تو اب دلیل مل گئی، اگر اصل نہ ملے تو ذریعہ بنا لو. عراق میں امام حسین کے حرم کے باہر زلجنا کیوں برآمد نہیں ہوتا؟ بھئی وجہ ہے صاحب زلجنا سامنے ہے، صاحب زلجنا سامنے ہے، صاحب علم سامنے ہے. تو عزیزان محترم، اب میں کیا بیان کر رہا تھا کہ پرچہ پڑھتے ہوئے بات میرے ذہن سے نکل گئی.
بات میرے ذہن میں ہے, توجہ رکھیے گا. میں چاہ رہا تھا یہ دیکھوں کہ آپ سو رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, توجہ رکھیے گا. اب اصل نہ ملے تو شبیہ کو بنا لو, دلیل مل گئی نا, توجہ رکھیے گا. اب لوگ یہ کہتے ہیں اس کی نظر پوری ہو گئی اور بات تمام بھی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب رسول اللہ یہ کہہ گئے کہ بھائی اگر اصل نہ ملے تو شبیہ بنا لو. اب کوئی ہم پر اعتراض نہ کرے, اعتراض رسول اللہ کی ذات پر کرے. ٹھیک ہے, ہم پر نہ کرے, رسول پر اعتراض کرے کہ رسول نے اس شخص کی نظر کو پورا کرنے کے لیے اتنے سارے اقدامات کیے. اچھا اب توجہ رکھیے گا بھائی, یہ جو ہم صاحب قبر سے مانگتے ہیں, بات آ گئی ہے قبر پر تو ایک جملہ سن لیجیے اور بات کو تمام کر دیتے ہیں. بھائی ہم جو صاحب قبر کے سامنے کھڑے ہو کر گر گڑاتے ہیں, روتے ہیں اور طلب کرتے ہیں, تو صاحب قبر ہمیں کیا دے گا؟ توجہ رکھیے گا. آیت اللہ محسن کراتی بہت مشہور اور جلیل القدر عالم دین ہے, خدا ان کو طولانی عمر عنایت فرمائے. توجہ بیان کرتے ہیں کہ میں فاطمہ زہرا کی قبر کے سامنے کھڑا تھا. توجہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا. بھائی یقیناً وہ ان عقائد کو ماننے والا تھا کہ جو قبر کی صاحب قبر سے ماننے والوں کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے وہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مجھے مسلک کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اہل سنت بھی صاحب قبر سے مانگنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. شیعہ تو ہے ہی, وہ کوئی اور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قبر سے نہ مانگو. آیا محسن کراتی کے پاس تاکہ یہ صاحب قبر آپ کو کیا دے گا؟ تم شیعہ ہو, تم پر حیف ہے. محسن کراتی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص مجھے گالی دیتا, مجھے برا بھلا کہتا تو میں خاموش رہتا, لیکن اس نے میرے مذہب کو چھیڑا ہے. توجہ, اب ہمارے یہاں کا ایک کلچر ہے, بلکہ ہمارے یہاں کا کلچر کم ہے, بیرون ممالک کا کلچر یہ ہے کہ آپ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بات نہیں کر سکتے, یہ نامناسب ہے. ٹھیک ہے, چیز ہے کہ آپ اس کی جیب میں سے کوئی چیز نکال دیں. ٹھیک ہے, توجہ. اب وہ شخص جو محسن کراتی استاد کو دیکھ رہا ہے کہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں, محسن کراتی کی جیب میں سے قلم اٹھا کر زمین پہ پھینکتا ہے. بہت توجہ رکھیے گا, آپ کی خاموشی ٹوٹنے والی ہے. قلم اٹھا کر زمین پہ پھینکتا ہے. کہا استاد اگر آپ اس صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں تو یہ قلم اٹھوا دیجیے. میں نے زمین پہ پھینکا. اس طرح خاموشی کیوں ہے؟ چلو مسائل پڑھ رہا ہوں. توجہ, یہ قلم زمین پہ پھینک دیا, یہ صاحب قبر سے اٹھوا دیجیے. ایک مرتبہ محسن کراتی جھکے, قلم اٹھایا, صاف کیا, چوما. توجہ, زمین پہ پھینکا اور اس شخص سے یہ کہا جو منکر صاحب قبر ہے, توجہ رکھیے گا, اس شخص سے یہ کہا کہ اے شخص, دوبارہ قلم لیا, زمین پہ پھینک دیا, تو اپنے خدا سے یہ قلم اٹھوا دے. محمد و آل محمد بلند سے